لا الہ تیری شان یا وحدہ، تو خیال و تجسس تو ہی آرزو۔ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ مغفرت جاری ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ رمضان المبارک تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر تمہیں رمضان المبارک کی عظمت، اس کے قدر معلوم ہو جائے تو تم اس بات کی تمنا کرنے لگو کہ کاش کہ پورا سال ہی رمضان المبارک رہتا۔ یہ بڑے ہی ایمان کی علامت ہے، روح کے منور ہونے کی علامت ہے کہ انسان کی روح جب منور ہو جاتی ہے تو اصل کے ساتھ ہی اس کا دل لگتا ہے، اصل کی طرف ہی یہ جاتی ہے، اور اس کی اصل وہ نورانیت ہے۔ اصل میں روح جو ہے وہ نورانی ہے، اس کی اصل نور ہے، اور نفس ظلماتی ہے۔ روح عالم امر سے ہے کہ جب اللہ تعالیٰ یہ مشرکین مکہ نے یہودیوں کے طرف ایک وفد بھیجا اور ان سے پوچھا کہ یہ جو شخص نبوت کا دعویٰ کرتا ہے ہمارے علاقے میں، ہمیں کوئی ایسی بات بتائیں کہ ہم اس سے پوچھیں جس کی وجہ سے تصدیق ہو جائے کہ کیا یہ واقعی اللہ کا رسول ہے۔ تو یہودیوں نے ان کو کہا کہ 3 سوال کریں، 2 کا جواب دے دے اور تیسرے کے بارے میں مختصر بات کرے، تفصیلی جواب نہ دے، تو سمجھ لینا کہ یہ اللہ کا سچا رسول ہے۔ 3 سوال کیے تھے اصحاب کہف کے بارے میں، پہلا سوال، دوسرا سوال ذوالقرنین کے بارے میں، اور تیسرا سوال روح کے بارے میں کہ روح کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف نازل فرمائی، اصحاب کہف کا قصہ بھی بیان فرما دیا، ذوالقرنین کا قصہ بھی تفصیل سے بیان فرما دیا، لیکن جب روح کی بات آئی تو اللہ تعالیٰ نے دوسری صورت میں ایک آیت نازل فرمائی، فقط یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی ما اوتیتم من العلم الا قلیلا۔ بات ختم کر دی اللہ نے فرمایا کہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ روح کیا ہے، تو آپ ان کو فرما دیں کہ روح اللہ کے حکم میں سے ایک حکم ہے، اور تمہیں روح کے بارے میں علم نہیں دیا گیا مگر بہت تھوڑا سا۔ اللہ نے تفصیل بیان نہیں فرمائی روح کے بارے میں۔ روح نورانی ہے، اور نفس انسان کا یہ ظلماتی ہے، یہ مٹی سے بنا ہے۔ 4 عناصر سے مل کر بنا ہے انسان کا جسم، آگ، پانی، ہوا، مٹی۔ ان کو آگ، پانی، ہوا، مٹی، پانی اور مٹی، اس کو ہیٹ اپ کیا جائے تو کیا بنتا ہے؟ بھاپ۔ ان چاروں چیزوں سے مل کر بنتی ہے بھاپ۔ انسان کا نفس اس بھاپ سے بنا ہے۔ یہ بھاپ بھی نظر نہیں آتی، لیکن پورے انسان کے جسم کے اندر یہ سرایت کی ہوئی ہے۔ روح بھی انسان کے جسم کے اندر سرایت کی ہوئی ہے۔ اس نفس کی شکل بھی اس انسان جیسی ہے۔ یہ جو اللہ نے روح کے اوپر ایک لبادہ اڑا دیا ہے، یہ جسم ہے، اصل انسان روح ہے۔ روح اس انسان کے جسم میں آتی ہے تو دنیا کے تلبس کی وجہ سے، دنیا کی رنگینیاں ان چیزوں کے اندر پڑھ کر، کیونکہ انسان کی نفس ان چیزوں کی طرف مائل ہوتا ہے، دنیا کی چیزوں کی طرف مائل ہوتا ہے، اس میں ظلمت ہے۔ تو انسان کی روح جب جسم میں آتی ہے، اور انسان کی روح کو اگر اس کی غذا، اس کی خوراک نہ دی جائے تو یہ نفس کی عاشق بن جاتی ہے۔ تھوڑی سی گفتگو ذرا ثقیل ہو گئی، توجہ سے سنیے ذرا، کیونکہ رمضان المبارک میں روزے اللہ نے فرض فرمائے، اور کس لیے فرض فرمائے؟ آج میرا یہ عنوان ہے
کہ ان روزوں سے اس نفس کی اصلاح کیسے ہوتی ہے۔ تو روح اور نفس کا تھوڑا سا تو علم ہمیں ہونا چاہیے کہ روح کیا ہے اور نفس کیا ہے۔ اللہ نے کیسے روزوں کے ذریعے، عبادات کے ذریعے ہمارے روح کو منور کیا اور ہمارے نفس کو مغلوب کیا۔ روح منور ہوگی، نفس مغلوب ہوگا تو انسان کے اندر تقویٰ آئے گا، اور یہی مقصد ہے روزے کا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ اگر روح کو اس کی غذا نہ ملے، روح کی غذا کیا ہے؟ روح آسمانوں سے آئی، اس کی غذا بھی آسمانوں سے آئی۔ نفس انسان کا مٹی سے بنا، اس کی غذا بھی مٹی سے آئی۔ اللہ نے سورۃ 3 میں والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، اللہ نے اس میں قسمیں کھا کر فرمایا کہ انسان بڑا خوبصورت ہم نے پیدا کیا ہے، یہ معصوم تھا، لیکن اس دنیا کے تلبس کی وجہ سے، دنیا کی رنگینیوں میں اور دنیا کی لذتوں میں پڑ کر یہ انسان گمراہی کی طرف چلا جاتا ہے، ظلمت کی طرف چلا جاتا ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لے آئے اور اعمال صالح کیے، ان کی روحانیت برقرار رہتی ہے، اس کی روح منور رہتی ہے جو ابتدا میں تھی، ورنہ یہ انسان کے نفس کی عاشق بن کر سیاہ ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے روزے رکھوا کر اور عبادتیں کروا کے نماز پڑھتے ہیں، روح منور ہوتی ہے، اس نماز میں مجاہدہ کرتے ہیں تو نفس مغلوب ہوتا ہے۔ اللہ نے نماز میں بھی اضافہ فرما دیا، تراویح 20 رکعت پڑھتے ہیں، جب تک تھکتے نہیں روح منور ہوتی رہتی ہے، جب تھکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ شانوں کا وعدہ ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ جب تھکتا ہے تو مجاہدہ شروع ہوتا ہے، اب تھک رہا ہے، روح منور ہو رہی ہے لیکن تھک رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جو حضرات حج اور عمرے کے لیے جاتے ہیں وہاں کتنا تھکتے ہیں نا، پنڈلیاں ورم کر جاتی ہیں، کئی دن تک درد ہوتی ہے، لیکن اگلے سال پھر جانے کو جی چاہتا ہے۔ یہ تھکتا نفس ہے، جسم ہے، لیکن روح خوش ہوتی ہے، روح منور ہوتی ہے، وہ اپنی اصل کی طرف جاتی ہے، یہ اللہ کی طرف مائل ہوتی ہے، اس لیے پھر جانے کو جی چاہتا ہے۔ یہ ایمان کی علامت ہے۔ ایمان والے کا مسجد میں دل لگتا ہے، اس لیے کہ یہاں فرشتوں کے ساتھ مناسبت ہے اور روح کی فرشتوں کے ساتھ مناسبت ہے، روح بھی عالم امر سے اور فرشتے بھی عالم امر سے۔ جب مجاہدہ ہوتا ہے 10 تراویح تک تو تھکے نہیں، 10 کے بعد تھکنا شروع ہوئے، اب تھکنا شروع ہوئے تو مجاہدہ شروع ہوا تو اللہ تعالیٰ شانو فرماتے ہیں کہ ہم ان کے لیے ہدایت کے راستے کھول دیتے ہیں، اب نفس مغلوب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میرے اس روزے دار بندے کی روح اس کے نفس کے اوپر غالب آ جائے، اللہ یہ چاہتے ہیں۔ پورے رمضان المبارک میں اللہ اس کی مشق کرواتے ہیں، تلاوت قرآن پاک، اللہ اکبر، نور ہے، نور ہی نور، اللہ کے قرب کا ذریعہ۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس قرآن پاک کی تلاوت سے روح منور ہوتی ہے، بات اصل یہ ہو رہی ہے، اور نفس مغلوب ہوتا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں